نہیں کرتا. اسلام برابری کی بات کرتا ہے. یہ ज्ञान थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. حجاب کا ذکر قرآن میں کتنی مرتبہ ہے؟ دیکھیں میں کوئی مفتی تو نہیں ہوں. نہیں تو آپ نے قرآن کا ذکر کیا, اسی لیے میں جاننا چاہ رہی ہوں. آپ یہاں قرآن کا گیان دے رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ مردوں کو آنکھوں کا پردہ ہے اور مہیلاؤں کو جو ہے حجاب کے لیے کہا گیا ہے. کہاں کہا گیا ہے؟ بند کرو, ہاتھ جوڑ کے میں گزارش کرتا ہوں. کیا ہے کہ تم تو آنکھوں کا پردہ رکھو اور بچی کو پردے میں پھینک دو. چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں. مسلمان عورت کے حجاب اور پردہ. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنین مردوں کو حکم دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو سنبھال کر رکھیں, جھکا کر رکھیں, نظروں میں آوارگی نہ ہو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ, اسی میں ان کے لیے پاکیزگی ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, بے شک اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنہ عورتوں کو بھی حکم دیجئے یغضضن من ابصارہن, کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں, سنبھال کر رکھیں. اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہوگی سنبھال کر رکھیں, آوارگی نہ ہو. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ, اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ, اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود بخود ہی ظاہر ہو جائے. مثال کے طور پر کسی عورت کا قد بہت لمبا ہے تو ظاہر ہے وہ برقع بھی پہنے گی, اس کو چھپا نہیں سکتی. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ چھپائی نہیں جا سکتی. اسی طریقے سے ایز اے لاسٹ ریزارٹ آنکھوں کو کھولنا پڑتا ہے نقاب میں بھی تاکہ چلنے میں آسانی ہو. اس طریقے سے ہاتھوں کا کھل جانا اور پاؤں کا کھلنا, یہ وہ چیزیں ہیں. یعنی قرآن حکیم تو صرف رولز بتاتا ہے, اس کے بعد عقل آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, آپ اس عقل کو استعمال کریں گے, مزاج کو سمجھیں گے اللہ کے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کو. اب یہ پرٹیکولرلی وہ پردے کا ذکر آنے لگا ہے جو گھر سے باہر نکلیں گے تو گھونگٹ کرنا ہے یا چہرے کے اوپر پردہ کرنا ہے. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قل لازواجک, آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے, وبناتک, اور اپنی بیٹیوں سے بھی. اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ایک سے زیادہ تھیں. ویسے میں نے مسئلہ نمبر 159B میں بھی بتا دیا کہ اہل سنت اہل تشیع کی کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اپنی ہی تھیں, سیدہ خدیجہ سے, سگی بیٹیاں تھیں. اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے, وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنین کی عورتوں سے بھی. اب یہ غامدی صاحب کہتے ہیں اور شیخ البانی کہتے ہیں کہ جی یہ امہات المومنین کے لیے چہرے کا پردہ تھا, باقی عورتیں چہرہ کھول سکتی ہیں, ان کے لیے یہ پردہ تھا. تو اب یہاں پہ کیا صرف امہات المومنین کا ذکر ہے؟ پہلے کہا امہات المومنین, اس کے بعد کہا اپنی بیٹیوں کو, وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنین عورتوں کو, مومنین کی عورتوں کو. کیا یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ ڈال کر رکھیں اپنے اوپر اپنے چادروں کے, جو اوپر بڑی چادر ہے اس کے پلو اپنے اوپر لٹکا کر رکھیں چہرے کی طرف, جس طرح گھونگٹ والا معاملہ. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین, تو یہ ایک ذریعہ ہے کہ وہ اس سے پہچان لی جائیں کہ یہ خاندانی عورتیں ہیں تو ان کو اذیت نہ دی جائے, کوئی لفنگا جو ہے ان کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرے. جس طرح آج بھی جو برقعے کے اندر عورت نکلتی ہے چہرے کا نقاب کیے ہوئے, ظاہر لوگ اس کو اس اعتبار سے رسپیکٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں, اور جو عورت جو ہے وہ بال کھول کر چہرہ کھول کر پھر رہی ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں یہ تو خود تیار بیٹھی ہوئی ہے, تو اس کو وہ پھر دیکھنا فرض سمجھتے ہیں. ویسے تو یہ جو بغیرت قسم کے مرد ہیں وہ تو برقعے والی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے, لیکن ان عورتوں کو تو وہ اس سے زیادہ ہی برے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں جو چہرہ کھول کے یا بال کھول کر پھرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ خاندانی عورت نظر آؤ تاکہ کوئی چھیڑے نہ تمہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقِينَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, اور اگر باز نہ آئے یہ منافقین اور جن کے دل میں مرض ہے, وہ باز نہ آئے اپنی غلط حرکتوں سے کہ وہ مؤمنین عورتوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں. وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ, اور شہر کے اندر جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں,
سکینڈلائز کرتے ہیں چیزوں کو. لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ضرور آپ کو ان پر مسلط فرما دیں گے. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر یہ مدینہ شریف میں چند دن کے سوا ٹھہر نہیں سکیں گے، پھر ہم زبردستی ان کے ساتھ کریں گے. کہ اس طرح کے لوگوں کی اسلام کے معاشرے میں کوئی اجازت نہیں ہے جو سکینڈلائز کریں چیزوں کو. اور آج کے بھی اس دور کے اندر جو بھی اس طرح کے، ابھی پاکستان میں بھی الحمدللہ سائبر کرائم کے حوالے سے قانون پاس ہو چکا ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی، اور ناقابل ضمانت جرم ہے پاکستان کی اب قانون کے اندر جو سائبر کرائم کرتا ہے، فیس بک پہ کسی عورت کی تصویر چڑھا دیتا ہے یا اڈوب فوٹو شاپ کے ذریعے، یہ چیزیں اب قانوناً جرم ہے. تو ان آیات کے کانٹیکسٹ میں غامدی صاحب کا یا شیخ البانی رحمہ اللہ کا اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا یا امام خمینی کا، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ آیات ایک خاص سرکمسٹانسز میں نازل ہوئی تھیں کہ اس وقت مدینے میں عورتوں کو چھیڑا جاتا تھا، اس لیے ذرا اس وقت حکم دے دیا گیا. میرے بھائیوں، قرآن حکیم کی ساری آیات سرکمسٹانسز پہ ہی نازل ہوتی ہیں، لیکن حکم ان کا قیامت تک کے لیے ہوتا ہے. تیمم کی آیات بھی خاص سرکمسٹانسز پہ نازل ہوئی تھی، حکم باقی ہے. سفر کی جو اندر قصر کی نماز کے بارے میں سورۃ النساء میں جو آیات ہے وہ خاص سرکمسٹانسز میں ہوئی تھی کہ جب تمہیں خوف ہو دشمن سے پھر قصر کرو، لیکن حکم آج تک باقی ہے چاہے خوف نہ بھی ہو. اسی لیے میں نے مسئلہ نمبر 154 اہل سنت پاک.com پہ ریکارڈ کروا دیا ہے کہ جو قرآن حکیم کی آیات ہیں یہ سرکمسٹانسز پہ تو نازل ہوتی ہیں، لیکن تعویل عام کے اعتبار سے قیامت تک ان کا حکم باقی ہے. اور اس میں نے ایک جملہ بولا تھا، جسے فٹ اسے گفٹ.